من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث وإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. صدق اللہ العلی العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں کہ ہر نر کے لیے 2 مادہ کے حصے کے برابر ہے. پس اگر وہ ہوں عورتیں 2 سے زیادہ تو انہیں ترکے کا 2/3 ملنا چاہیے، اور اگر وہ 1 ہوں تو آدھا ملنا چاہیے، اور اگر والدین ہوں تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے اگر انہیں اولاد ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو باپ اس کا وارث ہوگا اور ماں کو 1/3 ملنا چاہیے. پس اگر ان کے بھائی ہوں تو ماں کو 6واں، لیکن یہ ساری تقسیم وصیت کے پورا کرنے کے بعد ہونی چاہیے اور قرض کو ادا کرنے کے بعد ہونی چاہیے. تمہارے باپ یا تمہارے بیٹے کون تم سے زیادہ قریب ہیں نفع کے اعتبار سے تم نہیں جانتے، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے. بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. یہ سورہ نساء کی 11ویں آیت ہے جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور ترجمہ پیش کیا ہے. سورہ نساء کے اندر معاشرے کی بنیاد کیسے پڑے گی اور معاشرے کی جو کمزور اور مظلوم اور محروم طبقات ہیں ان کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں گے، اس پہ گفتگو کی گئی ہے. اور اسی حوالے سے ایک مسئلہ جو کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد اس کے مال و اسباب کے تقسیم کا ہوتا ہے، اس حوالے سے کچھ ہدایات دی گئی ہیں. انہی ہدایات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور انہی ہدایات کے حوالے سے کچھ ہدایات اس آیت کے اندر دی گئی ہیں. اس سلسلے میں جو سب سے پہلی چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے لیے لفظ وصیت استعمال کیا ہے. اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے. ہم اور آپ اردو میں یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کا آخری وقت آتا ہے تو وہ کچھ اہم مسائل کے سلسلے میں اپنے بعد والوں کو کچھ کہہ سن کر کے یا لکھا کر کے جاتا ہے، وہ چیز وصیت ہوتی ہے. لیکن یہ اردو زبان میں وصیت کا مفہوم ہے. عربی زبان میں وصیت کا یہ مفہوم نہیں ہے. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو نہ موت آنے والی ہے نہ کہیں وہ جانے والا ہے،
کہ وہ اس طرح کی کوئی وصیت کرے۔ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وصیت کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی چیز اہم ہے اس کی اہمیت جتا دی جائے، کوئی چیز لازم ہے اس کے لازم ہونے کی حیثیت واضح کر دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ وراثت کے سلسلے میں یہ جتانا چاہتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ اہمیت کی حامل چیز ہے، اس میں لاپرواہی کی گنجائش نہیں ہے، یہ لازمی ہے، اس کو اسی اینگل سے لینا چاہیے۔ اس چیز کو تاکید کے ساتھ، زور کے ساتھ نافذ کرنے کے حوالے سے چونکہ یہ ہدایت دی جا رہی ہے، اسی لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور اس کا اور بیان اسی آیت کے آخری حصے میں ہے، فریضۃ من اللہ۔ ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کے جتنے احکامات ہیں ان میں سے کچھ چیزیں فرض ہیں، لازم ہیں، جس میں کسی کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، چھوٹ نہیں اللہ یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اختیاری ہیں، اگر کر لیں تو اس کا فائدہ ہوگا، نہیں کریں تو فائدہ ہمیں حاصل نہیں ہوگا۔ تو یہ وراثت کی تقسیم کا جو معاملہ ہے یہ اختیاری نہیں ہے، لازمی ہے، لامحالہ جس کے حقوق اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے ان کے درمیان وہ تقسیم ہونا چاہیے۔ کوئی ایک اسے لے کے بیٹھ جائے، چند لوگ بانٹ لیں اور چند لوگوں کو چھوڑ دیں، اس کی گنجائش نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اصلاً سمجھانا ہے جس کے لیے یوسیکم کے الفاظ آئے ہیں۔ اور یہ سمجھانے کی ضرورت کیوں پڑی، یہ اگر ہم سمجھ جائیں تو اور ہماری سمجھ میں بات آ جائے گی۔ سمجھانے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ عموماً جو وراثت کی تقسیم کا سسٹم پایا جاتا تھا یا بہتوں کے ہاں پایا جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ تو پاتے ہیں، کچھ لوگ محروم ہیں۔ مثلاً عربوں کے ہاں یہ تھا کہ جو جنگ کر سکتے ہیں، جو بڑا بیٹا ہے وہ وراثت پاتا تھا، جو جنگ نہیں کر سکتے وہ وراثت نہیں پاتے تھے۔ بچہ ہے وراثت نہیں پاتا تھا، عورتیں ہیں وراثت نہیں پاتی تھی، بیٹیاں ہیں وراثت نہیں پاتی تھی۔ ویسے ہی ہندو مذہب میں بھی ہے، جو پہلوٹا ہے صرف وہ وراثت پائے گا، باقی بیٹی وراثت نہیں پاتی۔ ہاں اگر باپ بچپن ہی میں مر گیا ہے تو جب تک لڑکی ہے کھانا پینا پہننا اوڑھنا اس کو دیا جائے گا، جب شادی ہوگی اس کو رخصت کر دیا جائے گا، لیکن مال میں وراثت نہیں ملے گی۔ یہود کے ہاں بھی وہی ہے، وہ عورتوں کی وراثت میں حصہ تو لیتے ہیں لیکن وہ خود عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے۔ یہاں خاص طور سے دیکھیے جو پہلا ہی جملہ ہے کہ اولاد کے سلسلے میں تمہیں یہ وصیت کی جا رہی ہے کہ جو نر اولاد ہے، بیٹا ہے، اس کو بھی حصہ دینا ہے، اور جو بیٹی ہے اس کو بھی حصہ دینا ہے، کسی کو محروم نہیں کرنا ہے۔ آپ غور کیجئے اسلام نے کتنا اہتمام کیا ہے۔ ابھی پیدا نہیں ہوئی حمل ہے، اب باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کا بھی حصہ طے ہے، چاہے وہ بیٹے کی شکل میں آئے گا چاہے بیٹی کی شکل میں آئے گی، اس کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا۔ ان کے یہاں تصور ہی نہیں ہے کہ اس کا بھی کوئی حصہ ہوتا ہے۔ اس تناظر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بیٹے کے ساتھ بیٹی کو، باپ کے ساتھ ماں کو، بھائی کے ساتھ بہن کو، ہر ایک کو حصہ دیا جانا ہے، ہر ایک کا حصہ ہوگا۔ حصے میں فرق ہوگا، فرق یہ ہوگا کہ لڑکے کو یا بیٹے کو زیادہ ملے گا، لڑکی کو کم ملے گا۔ اس کی وجہ ہے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی اور نہیں جانتا۔ وجہ یہ ہے کہ جو نر ہوتا ہے یا بیٹا ہوتا ہے وہ بہت سارے معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے، گھر چلاتا ہے، خرچ چلاتا ہے، اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان پہ خرچ کی کوئی ذمہ داری کہیں نہیں ہوتی۔ بیٹی ہے تو باپ خرچ کرے گا، بیوی ہے تو شوہر خرچ کرے گا، ماں ہے تو اس کا باپ خرچ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔
اس پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی، تو جس پہ اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں ان کو زیادہ ملنا چاہیے، یہ فطری بات ہے، عقل میں سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ جہاں ذمہ داریوں کا مسئلہ نہیں ہے وہاں پر ایسا نہیں ہے کہ یہ فرق پایا جاتا ہے۔ ہم اور آپ اسی آیت میں دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص مر جاتا ہے، بیٹے کے حوالے سے تو کہا گیا کہ اس کو 2 گنا ملے گا بیٹی سے، لیکن ماں باپ کے حوالے سے کہا گیا کہ برابر ملے گا، اس لیے کہ وہاں خرچ کا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر باپ زندہ ہے تو باپ کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، ماں زندہ ہے اس کو بھی چھٹا حصہ ملے گا، وہاں برابر، اس لیے کہ وہاں دونوں پہ خرچ کی کوئی ذمہ داری نہیں، ان کی اپنی ضرورت کے لحاظ سے ان کو جتنا ملنا چاہیے اتنا اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے۔ تو ایک بات تو یہ سمجھنے کی تھی کہ اسلام نے ہر محروم اور مظلوم کے حق کی حفاظت کی ہے، اور تاکید اور زور دے کر کے اختیاری نہیں کہ کیا نہیں کیا۔ تیسری چیز جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ فرض کے معاملے میں کوئی کوتاہی قابل مواخذہ ہوتی ہے۔ اگر وراثت کی تقسیم نہیں کی جائے گی تو یہ قابل مواخذہ جرم ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ کرے گا۔ اسی لیے اگلی آیات میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کے حدود ہیں، جو اس کی پاسداری نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کن عذاب دے گا۔ ایک چوتھی چیز جو یہاں ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے کچھ چیزیں لازم ہیں۔ یہاں کہا گیا نا کہ اگر کوئی وصیت کی ہے تو پہلے وصیت پوری کی جائے گی، اگر کوئی قرض ہے اس پہ تو وہ قرض ادا کیا جائے گا، اس کے بعد مال کی تقسیم ہوگی، اس سے پہلے نہیں۔ اور ایک اور چیز ہے جس کا اضافہ اللہ کے رسول نے کیا، وہ نیچرل ہے کہ اس کی تدفین اور تجہیز پہ جو خرچ ہونے والا ہے وہ خرچ پہلے پورا کیا جائے گا، اس کے بعد ہی کسی کے مال کی تقسیم ہوگی۔ یہیں سے ایک اور بات ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی مال وراثت اور ترکہ اس وقت بنتا ہے جب اس کا انتقال ہو جائے۔ انتقال سے پہلے کسی کا مال ترکہ یا وراثت نہیں بنتا۔ آج کل ہمارے یہاں جو یہ چلن ہے، یہ رواج ہے کہ بیٹے بیٹیاں یا اور قریبی رشتہ دار کمانے یا دوسری محنت کرنے سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، اپنا کام چلانے کے لیے بوڑھے ماں باپ کو زندگی ہی میں پریشان کرتے ہیں کہ ہمیں بانٹ کر کے ہمارا حصہ دے دو۔ حالانکہ یہ بات شرعی لحاظ سے درست نہیں ہے کہ زندگی ہی میں وراثت تقسیم ہو۔ زندگی میں ٹھیک ہے، ضرورت پورا کرنے کے لیے ہبہ کی شکل میں کوئی چیز دی جا سکتی ہے، اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کی حیثیت وراثت کی نہیں ہوگی۔ وراثت تو کبھی بھی تقسیم ہوگی مرنے کے بعد۔ ہوتا کیا ہے کہ اس طرح دباؤ کی وجہ سے کبھی کبھی تقسیم کر دیا جاتا ہے، اور بعد میں خود باپ یا جو بھی تقسیم کرتا ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ پریشان ہوتا ہے، وہ مسائل سے دوچار ہوتا ہے، اور وہ طرح طرح کی ٹینشن میں اور دوسرے امراض میں اور دوسری پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس پہلو کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وراثت کوئی بھی چیز مرنے کے بعد ہی بنتی ہے، اس سے پہلے نہیں بنتی۔ اور وراثت کے سے پہلے خود کسی کی ضرورت ہے، اس پہ خرچ ہونا ضروری ہے، جیسے تجہیز و تکفین اس کی ضرورت ہے، اس سے بچے گا تب وراثت بنے گی اور تقسیم ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اگر اس کے اوپر کسی کا قرض ہے تو وہ قرض پہلے دیا جائے گا، اس کے بعد بچے گا تو وراثت بنے گا اور وراثت تقسیم ہوگی۔ اگر اس نے کوئی وصیت کر رکھی ہے تو وصیت پہلے پوری کی جائے گی، پیسہ اس کے بعد بچے گا یا مال اس کے بعد بچے گا، تب اسے تقسیم کیا جائے گا۔ تو یہ جو اصولی بات ہے، اس اصولی بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر ہمیں کسی طرح سے جھگڑے کا اندیشہ ہے تو ہم ایک رف تقسیم اس اختیار کے ساتھ کی زندگی میں یوز کروں گا، اور میری زندگی کے بعد جب میری آنکھ بند ہوگی تو اسی وراثت کے قانون کے لحاظ سے یہ تقسیم کی شکل ہے، پرسنٹیج طے کر کے وصیت کر جائے کہ اس کو ایسے بانٹ لیا جائے، لیکن اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اسی سلسلے میں ایک دو بات اور ہے جو اہم ہے سمجھنے کی۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کئی اولاد ہے، کوئی شرکش نافرمان ہے، ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کو محروم کرنے کا سوچنے لگتے ہیں، آپ کر دیں گے،
یہ آگ کرنا اور محروم کرنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہ جو حصے داری ہے یہ صرف خون کی بنیاد پر ہے، باپ سے رشتہ ہے خون کی بنیاد پر، نیچے بیٹوں سے بیٹیوں سے رشتہ ہے خون کی بنیاد پر، بھائی بہن حصہ پاتے ہیں خون کی بنیاد پر، یا پھر جو نکاح کا رشتہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پر میاں بیوی ایک دوسرے کے ترکے میں حصہ پاتے ہیں۔ تو جو بنیاد ہے اس بنیاد سے ہٹ کر کے کسی کو ہم نہ دے سکتے ہیں نہ کسی کو محروم کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کبھی کبھی ناراض ہوتے ہیں تو کہتے ہیں تم کو نہیں دوں گا، باقی لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں، یا کہتے ہیں باقی لوگ لے لینا، یہ بھی اصولی طور پہ غلط ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی سے خوش ہیں اس کو زیادہ دینا چاہتے ہیں، اس کے لیے وصیت کر دی کہ اس کو یہ والا خاص یا اتنا اور دے دیا جائے، یا آدھا میں اس کو دے رہا ہوں آدھا تم لوگ بانٹ لینا، یہ چیز بھی درست نہیں، اس لیے کہ اس سے بھی جو حق پانے والے ہیں ان کا حق مارا جاتا ہے۔ وصیت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ صرف 1/3 میں ہو سکتا ہے، وصیت کے لیے یہ شرط ہے کہ جو وراثت پانے والے ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی، وصیت اس کے علاوہ ہوگی۔ جیسے آج کل مسئلہ چلتا ہے، پوتا ہے، باپ مر گیا زندگی ہی میں، باپ کی موجودگی میں بیٹا مر گیا، پوتا ہے، اب اس کو وراثت تو ملے گی نہیں، صرف بیٹے کو ملنے والی ہے، تو وہاں پر یہ ہے کہ وہ حقدار ہے، ضرورت ہے، قریبی ہے، اس کے حق میں وصیت کر دی جائے۔ یا اور کوئی ہو سکتا ہے، کوئی بھائی بند ہے یا کوئی اور ہے جس کے لیے کچھ دے دینا ضرورت محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے وصیت کر دی جائے، لیکن اس کے لیے حد ہے کہ 1/3 سے زیادہ نہیں، تاکہ جو دوسرے حق پانے والے ہیں ان میں سے کسی کا حق مارا نہ جائے۔ احادیث کے اندر باضابطہ ہے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں کہ وہ اب اپنے آخری وقت میں بیمار ہوئے تو حضور گئے ان کی عیادت کے لیے، وہ بھی مالدار تھے، انہوں نے یہ چاہا کہ اللہ کی راہ میں دے دوں، میرا یہ مال زیادہ کام آ جائے گا اللہ کے حضور۔ تو اللہ کے رسول سے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے اس مال کے سلسلے میں وصیت کر دوں کہ یہ سب فی سبیل اللہ رہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، کہا آدھے کے لیے کر دوں، کہا نہیں، 1/3 کے لیے اللہ کے رسول نے اجازت دی، اور اس کے بعد یہ کہا کہ تم اپنے بعد اپنے متعلقین کو اچھی حالت میں چھوڑ جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تمہارے بعد وہ پریشان ہوں اور لوگوں کے درمیان ہاتھ پھیلا کر کے اپنی ضرورت پوری کریں۔ تو ہے کہ وصیت کی جائے گی لیکن لامحدود نہیں، اور اپنے وارثین کا جو حق ہے اس کی بھی حفاظت کی جائے گی، ان کو جو پہنچنا چاہیے اسے پہنچنے دیا جائے گا۔ اسی لیے یہاں آپ دیکھیے، اگر صرف بیٹا ہو بیٹی ہو تو اس کا حصہ، صرف بیٹی ہو تو اس میں کیسے تقسیم ہوگا، بیٹی بھی نہ ہو تو صرف ماں باپ پائیں گے تو کیسے پائیں گے، کتنا کتنا پائیں گے، اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ اتنی تفصیل سے نماز روزے کے احکام بھی نہیں بیان ہوئے ہیں قرآن میں، صرف اس لیے کہ مال کے معاملے میں انسان بے اعتدالی بہت کرتا ہے، مال کی لالچ اس کو ادھر ادھر بہت بھٹکاتی ہے۔ اللہ نے فکس کر دیا تو اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، اسی لیے اللہ نے اس معاملے میں بہت تفصیل سے ہدایت دے دی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس کا جو حصہ طے کیا گیا ہے اتنا اس کو دیں، اسی انداز سے تقسیم کریں، اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی بیشی نہ کریں۔ ہمارے یہاں ایک چلن ہے، بیٹی جہیز پاتی ہے، بہن جہیز پاتی ہے، تو اب اس کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے سوچنے لگتے ہیں، اس کو تو مل گیا تھا اس وقت، اب اس کا حصہ نہیں، صرف بھائی لوگ بانٹیں گے۔ یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے جو آج ہمارے یہاں کہیں کہیں پایا جاتا ہے۔ تو ہے یہ کہ ان کا حصہ ہے، بانٹ کے دینا ہے، وہ خوشی سے اگر چھوڑ دیں بھائیوں کو، دے دیں بھائیوں کو، وہ ایک الگ پہلو ہے، لیکن پہلے وہ تقسیم کرنی ضروری ہے اور وہ ان کے حوالے کرنا ضروری ہے۔ ویسے ہی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بوڑھی ماں باپ ہے، باپ کا انتقال ہوا، ماں بوڑھی ہے، ماں کا حصہ طے ہے تو ماں کو دینا ہے۔ ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ماں لے کے کیا کرے گی، کل کو تو پھر بھائی بہنوں ہی میں بٹنے والا ہے، آج ہی کیوں نہ بانٹ لیں۔ لیکن یہ بھی صحیح طریقہ نہیں، ماں کا حصہ بانٹ کے دیجئے، پتہ نہیں کب اس کو کیا ضرورت پڑ جائے گی، ابھی آپ بانٹ لیں گے تو ماں تو پھر محتاج ہو جائے گی۔
تو یہ بہت ساری نزاکتیں ہیں جس کا ہم اور آپ پاس و لحاظ نہیں رکھتے، تو ہمیں اور آپ کو اس کا پاس و لحاظ بھی رکھنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے آل اولاد بہت خوش و خرم رہیں، اس کے لیے ناجائز طور پر بھی بہت کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چیز بھی اصولی طور پہ غلط ہے۔ جتنا ہے اگر ان کو پہنچتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں پہنچتا ہے تو ہمیں غیر ضروری طور پہ وبال اپنے سر پہ نہیں لینا چاہیے۔ ادھر سے ادھر سے، یہاں سے وہاں سے، دائیں سے بائیں سے جھانس کر کے، کاٹ کر کے، دھوکہ دے کر کے ہم اپنے پاس مال جمع کریں، ہمارے کتنا کام آئے گا نہیں معلوم، یہ رہتا ہے کہ ہمارے بعد کام آئے گا، لیکن جس کی آپ عاقبت بنا رہے ہیں اپنی عاقبت آپ بگاڑ رہے ہیں۔ عجیب و غریب واقعہ ہماری تاریخ میں پایا جاتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مشہور خلیفہ گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ خلیفہ بنے تو اپنا سارا مال بیت المال میں دے دیا، جو ملتا تھا اس سے اپنا کام چلاتے تھے، جو کفاف ملتا تھا۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے ایک بہنوئی نے کہا کہ اب آپ کا آخری وقت آ رہا ہے، آپ خلیفہ وقت ہیں، آپ کے مر جانے کے، آپ کے آنکھ بند ہو جانے کے بعد آپ کی اولاد پریشان نہیں ہو، اس لیے کیوں نہیں آپ ایسا کرتے کہ آپ کا سارا اختیار چلتا ہے، کہیں سے کچھ ان کو دے دیں تاکہ یہ بعد میں اپنی زندگی آرام سے گزاریں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سارے بیٹے بیٹیوں کو جمع کیا اور اپنے اس بہنوئی کو بھی بلایا اور کہا کہ دیکھو میرے پاس سارا اختیار ہے، جہاں سے جو اٹھا کے دینا چاہوں تم کو دے سکتا ہوں، لیکن کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ تم تو دنیا میں آرام کی زندگی گزارو اور میری آنکھ بند ہو، میں اللہ کے حضور جاؤں تو اپنے اس غلط عمل کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم رسید کر دے اور میں وہاں سزا بھگتوں؟ تمہیں یہ پسند ہے؟ اس لیے کہ تم چند دن آرام سے رہو گے اور مجھے تو جہنم میں پتہ نہیں کب تک اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اگر پسند ہے تو میں ایسا کر دیتا ہوں، لیکن اگر پسند نہیں ہے تو پھر اللہ کے حوالے تمہیں کرتا ہوں، اللہ تمہیں خوش و خرم رکھے گا اور نوازے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ چنانچہ اسی بہنوئی کا بیان یہ بھی ہے تاریخ میں کہ سب نے سمجھ لیا اور سب نے صبر سے کام لیا، اللہ نے ان کی اولاد کو اتنا خوش و خرم رکھا کہ کوئی کبھی محتاج نہیں رہا، خوب انہوں نے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ بھروسے اپنی اولاد کو چھوڑنا چاہیے، غلط سلط طریقے سے ان کو بہت زیادہ خود کفیل بنانے کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔